ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، ساری دنیا کو چھوڑ کے صرف اللہ کو اپنا الہ بنانا سب سے مشکل ترین کام۔ پھر مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اپنے بیگانے بن جاتے ہیں، بھائی دشمن بن جاتے ہیں، مگر جو بندہ ثم استقام قائم رہ گیا اس بات کے اوپر، دکھ آئے قائم، مصیبت آئے قائم، دنیا کی پریشانیاں آئیں ثم استقام، وہ نہیں ڈولتا، ایمان اس کا قائم ہے۔ دنیا کی زندگی چند روزہ، پھر کیا ہوگا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کے لیے موت ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ جب سب نے مرنا ہے تو جو بندہ قائم رہا ہر دکھ میں، ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں، فرشتے آتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ آج ہمارے اس بھائی نے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا ہے، ان کا تعلق ہے مسیحی مذہب سے، ان کا نام ہے لازر۔ مجھے یاد آیا بائبل میں لازر نام کا ایک شخص ہے، وہ بڑا غریب آدمی ہے، مگر اللہ کی ذات پہ اس کے اوپر ایمان پختہ ہے، کامل ہے۔ اور ایک آدمی ہے وہ بڑا امیر آدمی ہے، دولت اس کے پاس بڑی ہے، ایمان کوئی نہیں۔ اور یہ لازر جو ہے نا، مسیحی بھائی یہاں موجود ہیں، جی جی کیا آپ جانتے ہیں؟ ہاں، وہ لازر جو ہے بیمار ہو گیا، اس کے زخم ہے، اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اور امیر آدمی کے دروازے کے اوپر بیٹھا ہے، اسے کہتا ہے کہ میرے اوپر کچھ ترس کھا، مجھے کچھ دے، میں کوئی کھا پی لوں، کوئی علاج کرا لوں۔ تو وہ اسے ٹھٹے مارتا ہے، دھکے مارتا ہے، اٹھ جا، تجھے میری ہی چوکھٹ ملتی ہے۔ انجیل میں لکھا ہے وہ لازر بھی مر گیا، غریب آدمی، اور وہ امیر آدمی بھی مر گیا۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ لازر کو فرشتوں نے جا کے ابراہیم کی گود میں ڈال دیا جنت میں۔ اور وہ جو امیر آدمی تھا نا، امیر آدمی، وہ ہے جہنم میں۔ اب لازر جو ہے وہ جنت کی نعمتیں کھا رہا ہے، جنت کی نعمتیں، اور وہ امیر آدمی جو اسے کمی کمین سمجھتا تھا، اسے ٹھڈے مارتا تھا، اپنے دروازے پہ بیٹھنے نہیں دیتا تھا، وہ اسے کہتا ہے لازر خدا کے لیے مجھے کچھ کھانے کے لیے نہیں نہ دے سکتا، تو یہ تیری انگلی جس میں پانی لگا ہے نا، وہ میرے منہ میں ڈال دے، میں تھوڑا سا ہلکتا ہو جائے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ تو میرے بھائیوں، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو آج میں اپنے اس لازر بھائی کو، ہم انشاءاللہ ان کا نام بھی رکھیں گے اسلامی، وہ بھی رکھتے ہیں آپ سب کے مشورے سے، ماشاءاللہ ان کا بیٹا بھی ساتھ ہے الحمدللہ۔ ان کا نام کیا ہے؟ سلیمان، ماشاءاللہ۔ اچھا، میں یہ بتا دوں کہ ہم مسلمان ہیں، اور تمام نبیوں کا رتبہ بڑا بلند ہے۔ وہ ہم تو بزرگوں کے گستاخ کو معاف نہیں کرتے، ہم بزرگوں کے گستاخ کو معاف، نبی تو بہت بڑی بات ہے۔ اور بائبل کھولو، میں نے پورے پاکستان میں نے بڑے بڑے پادریوں سے بات کی، گنتیوں 3:13، گنتیوں بائبل کی کتاب کا نام، ماشاءاللہ۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے مناظرے سنے آپ کے، تو یہ علاقہ ہے جی، کون سا علاقہ ہے جی؟ نارووال کا علاقہ ہے۔ گنتیوں 3:13 میں لکھا ہے نعوذ باللہ حضرت مسیح کو لعنتی لکھا ہے۔ سیدنا مسیح ابن مریم اتنی شان والے نبی، اتنے مقام والے نبی، اتنے بلند نبی کہ جن کے معجزات اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ کون بیزن اللہ کہتے ہیں تو مردہ اٹھ جاتا ہے،
اور ان کے معجزات بیماروں کو چھوتے ہیں وہ چنگے ہو جاتے ہیں. اتنی شان والا نبی، اور بائبل کہتی ہے وہ حیرت کی بات ہے، اسے خدا بھی ہے، خدا بھی ہے، عورت کا بیٹا بھی ہے، خدا بھی ہے اور لعنتی بھی ہے. تو ہم تو بھائی بزرگوں کے گستاخ کو معاف نہیں کرتے، ہم نبی کسی کی توہین برداشت نہیں کرتے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. ماں نے کوئی بچہ نہیں جنا، کسی نبی کی توہین ہمارے سامنے کر کے دیکھے، حضرت مسیح کی توہین کر کے ہمارے سامنے دیکھے، یا پھر ہم نہیں یا پھر وہ نہیں. ہم کسی نبی کی توہین برداشت نہیں کرتے اور نہ کرنے دیتے ہیں کسی کو. یہ ہمارا ایمان ہے. تو لازر بھائی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کلمہ پڑھاتے نا تو اس سے ایک وعدہ لیتے تھے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اس کی ذات واحد ہے اور لا شریک ہے. کلمے کے دو جز ہیں. پہلی بات ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی الہ معبود ہے ہی نہیں. وہ کسی کا بیٹا نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی ماں، وہ جنا ہوا نہیں. جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو مجبور ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. جسے نیند آئے، اونگ آئے، موت آئے، وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی پہلی بات یہ فرماتے تھے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آپ نے زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، جھوٹی گواہی نہیں دینی، برائی کے کام نہیں کرنے. اور ایک میں آپ کے لیے نصیحت کروں گا، آپ نے اپنے والدین کو نہیں چھوڑنا. یہ آپ کے لیے نصیحت ہے میری. اپنی بہنوں کو نہیں چھوڑنا. آپ سورہ مریم پڑھیے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن اللہ کے دوست ہیں. توحید والا جو ہوتا ہے نا بندہ، اس کا ظرف بھی بڑا ہوتا ہے. باپ مشرک ہے، بتوں کا نہ کرے. یہ کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. کیوں بتوں کی عبادت کرتے ہیں؟ باپ کہتا ہے خبردار، مار مار کے پتھر مار دوں گا. تو یہ نہیں کہ باپ سے لڑنا شروع کر دیے. نہیں، کیا بات ہے میرے ابا جان، آپ میرے باپ ہیں. گھر کے معاملے میں مجھے کہیں میں تابع دار ہوں آپ کا، مگر اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اس مسئلے میں میری پیروی کریں ورنہ آپ جہنم میں جائیں. ٹھیک ہے. باپ ناراض ہو رہا ہے، آپ نے اپنے والدین سے تعلق پہلے سے زیادہ خدمت کرنی. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے. اور دوسرا حکم پتہ ہے کیا دیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی دیر سے میں ایک بات کر دوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی زندگی میں باپ ہو یا ماں ہو یا دونوں ہو اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہیں کر لیتا، وہ بندہ لعنتی ہے. تو آپ نے کلمہ پڑھنا ہے، آپ مسلمان ہوئے ہیں. آپ کے لیے حکم ہے، آپ کے والدین وہ اگر کلمہ نہیں پڑھتے، آپ ان سے ملنا ہے، پہلے سے زیادہ خدمت کرنی ہے، تعلق نہیں توڑنا، رابطہ ختم نہیں، بہنوں سے بھائیوں سے احسان کرنا ہے، نیکی کرنی ہے. اس نیکی کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ ان کا دل بھی بدل دے گا، وہ بھی انشاءاللہ مسلمان ہو جائے گا. ایک دشمن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑا اس وقت دشمن ہے. صحابہ نے دیکھا بیس بدل کے آیا ہے قتل کرنے کے لیے. صحابہ نے دیکھ لیا، پکڑ لیا. ہوگا یہ تو سمامہ بن اسال ہے، کہا لے آؤ اس کو، پکڑ کے لے آؤ. لے آئے، مسجد کے اندر ستون کے ساتھ باندھ دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے اس کو صحابہ نے باندھ دیا. آپ نے فرمایا ہاں سمامہ کیا حال ہے تیرا، کیا سلوک کرے تیرے ساتھ؟ کہتا ہے اگر مجھ پہ نیکی کرو گے، احسان کرو گے، چھوڑ دو گے تو میں بھی کبھی کر دوں گا. قتل کرو گے تو میرے وارث مر نہیں گیا، بدلہ لے لیں گے. یعنی اتنا بکھرا ہوا. آپ نے کہا کوئی بات نہیں. اذان ہوتی ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھاتے ہیں، صحابہ پیچھے پڑھتے ہیں، وہ ان کو دیکھتا ہے.
अब वज़ू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, उनको देखता है। अच्छा, एक नमाज देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, चौथी देखी, हाँ भाई समामा क्या हाल तेरा? कहता है नेकी करोगे तो मैं भी कभी कर दूंगा, अगर मुझे कत्ल करोगे तो मेरे वारिस मर नहीं गए, बदला ले लेंगे, कोई बात नहीं। कुछ वक्त गुजरा, फिर पूछा समामा का वही रवैया, वही बदतमीजी। कहता है किसको कहता है? जिससे प्यारा खुदा ने दुनिया में बनाया ही कोई नहीं, जिसके जैसा दुनिया में आया ही कोई नहीं, उसे कहता है तेरे चेहरे से बुरा चेहरा कोई नहीं। कहता है तेरे ज्यादा बुरा मुझे लगता कोई नहीं, तेरे चेहरे से बुरा चेहरा मुझे किसी का नजर आता कोई नहीं। इतनी नफरत। अल्लाह के नबी मोहब्बत कर रहे हैं, आप मोहब्बत अच्छा खिलाओ पिलाओ, शफकत की, मेरे साहबा खोल दो इसको, छोड़ दो, जाने दो इसको। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी बड़ा खतरनाक फरमाया, खोल दो इसको, जाने दो। निकला, अपनी सवारी पे बैठा, थोड़ा आगे गया, सोचता है कि यार उनका खुलक कैसा था, मेरी बदतमीजी कैसी। वो साहब खुलके अजीम और मैं क्या कर रहा था। थोड़ा आगे गया, वापस आ गया, कदमों में गिरा, या रसूलल्लाह कलमा पढ़ाइए। आपने भी ऐसा ही करना है, बाप से मोहब्बत, माँ से मोहब्बत, भाइयों से मोहब्बत, बहनों से मोहब्बत, इतनी मोहब्बत करनी है, पहले से ज़्यादा करनी है। वो आपसे कहें कि भाई तू जितना मुसलमान बन के अच्छा हो गया ना, हम भी बनना चाहते हैं, हम भी कलमा पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अब कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़िए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा शेख हाफिज कलमा पढ़े, तर्जुमा अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह इलाहा कोई मबूद नहीं, इल्लल्लाह मगर अल्लाह ताला, वहदहु वो अकेला है, ला शरीक लहू उसका कोई शरीक नहीं, व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ, मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु उसके बंदे हैं, व रसूलुहु और उसके रसूल हैं। माशाअल्लाह, मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। नारे तकबीर। आप सब भाइयों ने ये सूरह असर में बयान करने लगा था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कामयाब वो शख्स है जो 4 काम करता है। इल्लल्लज़ीना आमनु ईमान लाता है, वामिलुस्सालिहात नेक अमाल करता है, यानी नमाज रोज़ा जितने नेक अमाल है। उसके बाद वतवासौ बिल हक हक बात की नसीहत करता है, दावत का काम करता है। वतवासौ बिस सब्र और सब्र की तलकीन करता है। तो आप सब भाइयों ने इंशाल्लाह दावत का काम करना है। अच्छा, ये इन भाइयों के लिए थी, आपके लिए ये नसीहत है। देखें, दुनिया में इस्लाम से ज़्यादा कोई हक बात नहीं। कुरान अल्लाह की किताब है। हमारा ये 7 साल का 6 साल का बच्चा अपने सीने में महफूज किया, अलफ से लेके वन्नास की सीन तक हिफज किया हो। दुनिया की कोई किताब किसी मदद की कोई हिफज नहीं कर सका। ये पुरानी बोल है। आपने ये करना है कि इनके साथ बड़ा अच्छा का नाम हमने भाई अब्दुल रहमान रखा है। अब्दुल रहमान भाई, आपने
مسجد آنا ہے, نماز پڑھنی ہے, قرآن پڑھنی ہے, قاری صاحب سے نا دین کی اسلام کی آپ نے نا وہ تعلیم دی انشاءاللہ. تو جی اس کی تعلیم دی. باقی میں ایک بات آپ کو وضاحت کر دوں بھائی, یہ بڑی ایک اہم بات ہے, ایک بڑی اہم بات ہے, یہ سن لے. میں نے کچھ 70 مناظرے کیے ہیں عیسائیوں سے پورے پاکستان میں جگہ جگہ جا کے. مسیحی ایک اعتراض کرتے ہیں, مسیحی کہتے ہیں جی اچھا جی میں نے جلدی کرو. کہتے ہیں جی ہم نے اسلام قبول کرنا ہے تو ہم کیا بنیں, ہم اہل حدیث ہوں, ہم بریلوی ہوں, ہم دیوبندی ہوں, ہم کیا ہوں. سن لیں بھائی بات. الحمدللہ اللہ کا یہ اسلام کے اوپر فضل ہے کہ کوئی دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی اہل حدیث ہے, سب کا قرآن ایک ہے اور سب کا عقیدہ ایک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنے الاسلام علی خمسۃ, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. سب سے پہلی کلمہ, سارے پڑھتے ہیں نا, دیوبندی سب پڑھتے, بریلوی سب پڑھتے, اہل حدیث سارے کلمہ پڑھتے ہیں. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آگے ہے کلمے کے بعد ہے نماز, سارے پڑھتے ہیں نا, کوئی منکر ہو نماز کا نہیں. آگے ہے روزہ, آگے ہے حج, آگے ہے زکوٰۃ. جی کوئی وہ سارے مسلمان اس کے اوپر متفق ہیں. بالکل. یہ عقیدہ ہمارا سب کا ایک ہے کہ اللہ ایک ہے, محمد رسول اللہ آخری نبی ہے. یہ ہمارا سب کا عقیدہ بنیادی ہے. ایک ہے, اللہ کا کوئی شریک نہیں, یہ سب کا ہمارا عقیدہ ہے. اچھا, مسیحیوں کے 3 بڑے فرقے ہیں دنیا میں. ایک ہے جی سب سے بڑا فرقہ ہے کیتھولک کا, دوسرا فرقہ ہے پروٹیسٹنٹ کا, تیسرا فرقہ ہے آرتھوڈاکس کا. کیتھولک کی بائبل الگ ہے, پروٹیسٹنٹ کی بائبل الگ ہے, آرتھوڈاکس کی بائبل, تینوں کی الگ الگ بائبل ہے. ہمارے مسلمانوں میں کوئی گروہ ایسا نہیں جس کا الگ قرآن ہو, سب کا قرآن ہے. اب ان کا بنیادی عقیدہ, کوئی مسیح کو خدا مانتا ہے, دوسرا خدا نہیں مانتا, وہ تثلیث مانتا ہے, تثلیث کا جز مانتا ہے, خدا کا بیٹا مانتا ہے. اور ایک ایسا بھی مسیحیوں میں گروہ ہے وہ نہ خدا کا اس کو بیٹا مانتے ہیں, نہ خدا مانتے ہیں, وہ صرف نبی مانتے ہیں. مطلب ان کا عقیدہ بھی ایک نہیں ہے. اور اسلام کے اندر جتنے بھی گروہ ہیں, اسکول آف تھاٹ ہیں, ان کا الحمدللہ عقیدہ سب کا ایک ہے, قرآن ایک ہے, کلمہ ایک ہے. یہ جو باتیں ہیں نا جی, یہ رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا, ہاتھ ادھر باندھنے ہیں ادھر, یہ ہوتے ہیں فروعی مسئلے, یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہوتا. جی جی. عقیدہ وہ ہوتا ہے کہ عقیدہ خراب ہو گیا تو بندہ جہنمی. خاموش رہنا بھی, شور نہیں کرنا.